ایک ایسا پانی جسے پینے والا ہمیشہ کے لیے امر ہو جاتا ہے، وہ پانی کا چشمہ جس کی تلاش ہر زمانے کے بادشاہوں اور گھومنے پھرنے والے ٹورسٹ لوگوں نے کی ہے۔ آخر وہ پانی کا چشمہ کہاں ہے اور اس پانی کو دنیا کے کس انسان نے پیا تھا؟ کیا واقعی میں آب حیات کا پانی کوہ کاف پہاڑ پر موجود ہے؟ پیارے دوستو، پرانے زمانے ہی سے ریسرچ اور گھومنے پھرنے والے ٹورسٹ لوگ ان کا یہ ماننا تھا کہ زمین کی کسی جگہ پر ایک ایسا چشمہ بھی موجود ہے جس کے پانی میں سبھی بیماریوں کو ٹھیک کرنے اور جسم کو امر بنانے کی طاقت ہے۔ دنیا کے الگ الگ علاقوں میں آب حیات یعنی فاؤنٹین آف یوتھ نامی اس چشمے کا ذکر ملتا ہے۔ آب حیات کے معنی آب بقا یا وہ امرت ہے جس کے بارے میں یہ خاصیت بیان کی جاتی ہے کہ جو اس پانی کو پیے گا یا اس میں نہا لے گا اسے کبھی موت نہیں آئے گی اور وہ شخص ہمیشہ جوان اور زندہ رہے گا۔ آب حیات کو جھرنا یا کسی تالاب کی طرح سمجھا جاتا ہے۔ شروعات سے ہی دنیا میں کچھ ایسے لوگ رہے ہیں جو کافی امیر اور طاقتور تھے اور لوگوں کو ہمیشہ سے زندگی کے ختم ہو جانے کا یا بوڑھا ہونے کا ڈر ہوتا تھا۔ اس لیے ایسے لوگوں نے پرانے زمانے میں اپنی بڑھتی ہوئی عمر کو روکنے اور اسے پیچھے لے جانے کے طریقوں کی کھوج کرنے کی کوشش کی، جس میں احد یوستا کے مشہور بادشاہ اور جرنیل شامل ہیں۔ اتہاس میں آب حیات کا سب سے پہلا ذکر یونان کے پرانے مشہور اتہاس کو جاننے والے ہیروڈوٹس کی کتاب میں ملتا ہے۔ ہیروڈوٹس نے اپنی کتاب ہسٹوریا میں افریقہ کے آباد ایک پرانے قبیلے کا ذکر کیا ہے جنہیں مائکروبیل کہا جاتا تھا۔ یہ بہت ہی طاقتور، جوان، لمبے اور خوبصورت لوگ تھے جن کی عمر کم سے کم 120 سال ہوتی تھی۔ اس کے باوجود وہ جوان دکھتے تھے۔ ہیروڈوٹس کے مطابق مائکروبیل سہارا ریگستان اور افریقہ کے اتری علاقوں میں آباد تھے۔ مائکروبیل کی سرزمین میں ایک خاص قسم کا چشمہ بہتا تھا اور یہ چشمے کا پانی ہی ان لوگوں کی لمبی عمروں کا راز تھا۔ ہیروڈوٹس نے لکھا ہے کہ یونان کا بادشاہ جب مائکروبیل کی سرزمین میں پہنچا تو ان لوگوں نے بادشاہ کو وہ چشمہ دکھایا جس میں نہانے کے بعد بادشاہ کا جسم بہت ہی چمکدار اور چکنا ہو گیا تھا اور اس کے جسم سے خاص قسم کی خوشبو آنے لگی تھی۔ اس چشمے کا پانی اتنا کمزور تھا کہ اس میں کوئی چیز تیر نہیں سکتی تھی، نہ لکڑی اور نہ ہی کوئی ہلکی چیز۔ ہیروڈوٹس لکھتا ہے کہ شاید مائکروبیل کی لمبی عمر کی وجہ اس چشمے کے پانی کا لگاتار استعمال کرنا ہے۔ آب حیات کا ذکر اسلامی کتاب میں بھی موجود ہے۔ لہٰذا آب حیات اور ذوالقرنین کے بارے میں امام زین العابدین نے ایک لمبا قصہ بتایا ہے جس کے مطابق ذوالقرنین جو اللہ کے ایک نیک بندے اور بادشاہ تھے، فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ان کا دوست تھا جس کا نام رافیل تھا اور وہ آپ سے ملاقات کرتا تھا۔ ایک بار حضرت ذوالقرنین نے رافیل سے کہا کہ آپ آسمان میں اپنی عبادت کی کیفیت کو بتائیں۔ اس پر رافیل رو پڑے اور کہا کہ آسمان میں ایسے فرشتے ہیں جو ہمیشہ حالت قیام میں رہتے ہیں، کبھی بیٹھتے نہیں، اور کچھ حالت سجدے میں رہتے ہیں جو کبھی سر نہیں اٹھاتے اور کہتے ہیں کہ اے پروردگار، ہم نے تیری عبادت کا حق ادا نہیں کیا۔ یہ سن کر ذوالقرنین رو پڑے اور کہا کہ اے رافیل، میری خواہش ہے کہ مجھے لمبی عمر ملے تاکہ میں اسے اپنے رب کی اطاعت اور عبادت میں لگاؤں۔ اس پر رافیل نے کہا کہ اللہ نے ایک ایسا چشمہ پیدا کیا ہے جس کا نام آب بقا یا آب حیات ہے، جس نے بھی اس چشمے کا پانی پیا اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ حضرت ذوالقرنین نے پوچھا کہ آپ اس جگہ کو جانتے ہیں؟ تو اس نے کہا نہیں، لیکن وہ چشمہ ایسی تاریکی میں ہے، یعنی ایک ایسی اندھیری وادی میں ہے جہاں تک کوئی انسان یا جنات نہیں پہنچ پائے گا۔ چنانچہ حضرت ذوالقرنین نے سارے صالحین اور علماء کو اپنے دربار میں جمع کیا اور ان سے آب حیات کے بارے میں پوچھا۔ سارے لوگوں نے کہا کہ ہمیں ایسے کسی چشمے کے بارے میں نہیں معلوم۔ البتہ ایک عالم نے ذوالقرنین سے کہا کہ میں نے آدم علیہ السلام کی وصیت میں ان وادیوں کے بارے میں پڑھا ہے اور یہ بھی سنا ہے کہ شام بن نوح کی اولاد میں سے ایک شخص پیدا ہوگا جو اس چشمے کا پانی پیے گا اور وہ چشمہ اسی جگہ پر ہے جہاں سورج ڈوبتا ہے۔ لہٰذا حضرت ذوالقرنین نے سفر میں نکلنے کی تیاری کی اور چشمے کو ڈھونڈنے نکل پڑے۔ حضرت ذوالقرنین نے
اس سفر پر اپنے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام کو بھی لے لیا تھا۔ ذوالقرنین اپنی فوج کے ساتھ لگاتار 12 سال یوں ہی پچھم کی طرف بڑھتے رہے اور ایک کافی لمبا سفر طے کرنے کے بعد آخرکار یہ لوگ اس وادی کے کنارے پہنچ گئے۔ ذوالقرنین اپنی فوج سے 6000 بہادر سپاہیوں کو لے کر اس اندھیری وادی میں داخل ہوئے جن میں خضر علیہ السلام بھی تھے۔ اس وادی میں داخل ہوتے ہی اچانک طوفان آ گیا اور زوردار بجلی چمکنے لگی۔ ذوالقرنین کی فوج بکھر گئی اور کچھ دیر بعد جب طوفان تھما تو ذوالقرنین داہی طرف پہنچ گئے جبکہ حضرت خضر علیہ السلام بائیں طرف چلے گئے۔ خضر علیہ السلام اس اندھیرے راستے میں بھٹکتے ہوئے چشمہ آب حیات جا پہنچے۔ آپ کو سخت پیاس لگی تھی، لہٰذا آپ نے اس چشمے کا پانی پیا، اس میں غسل کیا اور اس پانی سے وضو کیا۔ یہ چشمہ دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا تھا۔ وہی ذوالقرنین ان اندھیری وادیوں سے گزر کر باہر نکل گئے لیکن انہیں وہ چشمہ نہیں ملا کیونکہ آب حیات ذوالقرنین کے مقدر میں نہیں تھا، جبکہ اس پانی کو پینے کی وجہ سے حضرت خضر علیہ السلام کو تا قیامت تک کی زندگی ملی اور آپ ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ دی الیگزینڈر رومنس نامی فارسی لیکھک جو دنیا کی سب سے بڑی حکومت قائم کرنے والا بادشاہ سکندر اعظم کے بارے میں لکھی گئی ہے۔ اس میں بھی آب حیات کا ذکر ملتا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ سکندر اعظم اپنی سپاہیوں کے ساتھ چشمہ حیات کی تلاش میں نکلا تھا اور لمبے سفر کے بیچ وہ اس اندھیری سرزمین کے قریب جا پہنچا تھا۔ کہتے ہیں کہ جب سکندر اپنی سپاہیوں کے ساتھ اس اندھیری وادی میں پہنچا تو اسے ایک ندی ملی۔ اس نے اس ندی کے کنارے پڑاؤ ڈالا اور اس نے کھانے کے لیے مچھلیاں اور پرندوں کو پکڑا، لیکن جب سپاہیوں نے ان پرندوں کو ندی کے پانی میں دھویا تو وہ دوبارہ جی اٹھے اور وہیں سے اڑ گئے۔ سکندر اعظم کا ماننا تھا کہ وہ ندی جنت کے کسی ندی سے بہہ کر اس زمین پر آ رہی ہے، اس لیے اس میں زندگی دینے کی طاقت موجود ہے۔ اس پانی کو سکندر نے پیا یا نہیں اور وہ سرزمین کون سی تھی، اس کے بارے میں الطبری کی کتاب میں ملتا ہے۔ کتاب الطبری میں حضرت ذوالقرنین کا ذکر ملتا ہے جو انہوں نے آب حیات کی تلاش میں کوہ کاف کی وادی جا پہنچے تھے۔ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں کوہ کاف پہاڑ کے بارے میں بتایا ہے، اگر آپ نے ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو اسے ضرور دیکھیں۔ پیارے دوستو، آب حیات کے پانی کے بارے میں کوئی ایسی مکمل جانکاری اگر غور کرے تو اسی طرح کا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں موجود ہے جس میں آب حیات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ایک بار بنی اسرائیل میں خطبہ دے رہے تھے تو ایک شخص نے پوچھا کہ لوگوں میں سے سب سے زیادہ علم کس کے پاس ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میرے پاس۔ اس پر اللہ نے پیغام بھیجا کہ آپ کو میرا ایک بندہ ملے گا جو 2 دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر موجود ہے، یعنی جہاں 2 دریا کا پانی ملتا ہے وہاں موجود ہے، جسے میں نے اپنے علوم میں سے ایک علم عطا کیا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے ملنے کی خواہش کی۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ اپنے ساتھ ایک مردار مچھلی کو لے جائیے اور 2 دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر جائے اور جہاں وہ مچھلی گم ہو جائے وہی آپ کی ملاقات اس بندے سے ہوگی۔ لہٰذا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ایک خادم کو ساتھ لیا اور مری ہوئی مچھلی پر نمک لگا کر تھیلے میں رکھ لیا اور ساتھ لے کر سفر پر نکل پڑے۔ جب وہ چٹانی علاقوں میں پہنچے تو اس تھیلے کو ایک چٹان کے اوپر رکھا تو اچانک وہ مچھلی زندہ ہو گئی اور جھرنے کے ایک راستے کے ذریعے ندی میں چلی گئی۔ جس جگہ وہ مچھلی گم ہوئی اسی جگہ موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات اس بندے سے ہوئی جن کا نام خضر تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ مچھلی مردار تھی، وہ زندہ ہو کر اس دریا میں کیسے چلی؟ لہٰذا امام ابن کثیر اور طبری جیسے ذلیل القدر مفسرین کا قول ہے کہ جس چٹان پر موسیٰ علیہ السلام نے اس مچھلی کو رکھا تھا اسی کے نیچے آب حیات کا چشمہ تھا اور اسی پانی کے چھینٹے پڑنے کی وجہ سے مچھلی زندہ ہو گئی تھی۔ اسی طرح کی ایک لاطینی سائنس جان مینوئل کی کتاب دی ٹریول سورس میں چشمہ حیات کا ذکر ملتا ہے جس کے مطابق ہندوستان کے دکشنی علاقوں میں موجود کولام یعنی مالبار کی کھاڑیوں میں بہت سارے پہاڑ ہیں، اسی جگہ پر وہ آب حیات کا چشمہ موجود ہے۔
اپنی کتاب جان مینڈلم نے لکھا ہے کہ سفر کے دوران جب وہ کولان کے علاقوں میں پہنچے تو وہاں انہیں ایسا کنواں ملا جس میں الگ الگ مسالوں کی خوشبو آتی تھی اور وہ خوشبو ہر گھنٹے بدل جاتی تھی۔ آس پاس کے رہنے والے لوگوں کے مطابق اس کنویں کے پانی سے بیماریاں ٹھیک ہو جاتی تھی اور اس کا پانی پیتے رہنے سے انسان بہت لمبے وقت تک جوان بنا رہتا تھا، جسے ویل آن آف یوتھ کہا جاتا تھا۔ 11ویں صدی میں آب حیات کی کہانی پھر سے تب مشہور ہوئی جب سال 1165 عیسوی میں پرسٹن جان نے بعض ندیمی بادشاہوں کو ایک خط لکھا جس میں انہوں نے افریقہ کے ایک علاقے کا ذکر کیا تھا۔ ان کے مطابق ایتھوپیا کے قریب ایک واٹر آف فاؤنٹین یعنی چشمہ تھا جس کے پانی میں ایسی خاصیت تھی کہ اس میں نہانے والے شخص کی عمر 30 کی ہو جاتی تھی، چاہے وہ کتنا ہی بوڑھا کیوں نہ ہو۔ عیسائیوں کی کتاب یوحنا کے مطابق جو شخص بھی آب حیات کے اس چشمے میں داخل ہوگا اس کے جسم میں موجود ہر تکلیف اور ہر زخم ٹھیک ہو جائیں گے، جبکہ ایک نظریہ یہ ہے کہ آب حیات زیر زمین یعنی انڈر گراؤنڈ دنیا میں موجود ہے۔ کئی ریسرچ نے زیر زمین کو کھوجنے کے دعوے بھی کیے ہیں، لہٰذا ممکن ہے کہ آب حیات زمین کے اندر کسی جگہ پر موجود ہو اور تا قیامت تک انسانی نظروں سے چھپا دیا گیا ہو۔ حالانکہ میرے دوستوں، آب حیات کو لوگ قصے اور کہانیوں کے علاوہ کچھ نہیں سمجھتے، اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ آب حیات کا ذکر نہ تو قرآن کی کسی آیت میں ہے اور نہ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی روایت میں ہے۔ آب حیات کے بارے میں یہ جانکاری کتابوں میں ملتی ہے، جبکہ اصل حقیقت تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔